الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر اندازہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ! ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ روزے دار، تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں اے مسلمان، لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھ میں وضو کا پانی ہے۔ یا اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک کا چاند ہم سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ فجر گئی نور گیا، ظہر گئی دولت گئی، عصر گئی صحت گئی، مغرب گئی کامیابی گئی، عشاء گئی پر سکون نیند گئی۔ نماز قائم کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ یا اللہ تجھے آنے والے اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کے رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ رمضان کی خوشبو روز بروز نزدیک آ رہی ہے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ طاق راتوں کی دعائیں مقدر سے جیت جاتی ہے اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے اب بھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ تے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ رمضان مبارک، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پر لٹا کے اپنے فیضان جا رہا ہے۔ آیا تھا اگر اپنی قسمت ہماری بن کے، بھیجا تھا جو اللہ نے وہ مہمان جا رہا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ روزہ کھانا پینا چھوڑ کر وزن کم کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑ کر اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام ہے۔ طاق راتوں میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھو یہ راتیں نصیب بدل دیتی ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سنور جائیں گے سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی۔ رمضان آ گیا ہے اور عین ممکن ہے اس رمضان جو تم اللہ سے مانگو تمہیں وہ دے دیا جائے۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ میرا عشق ماہ رمضان جیسا، تیری یادیں مغرب کی اذان جیسی۔ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی اور نیک زندگی دے، آمین۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دار تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان ماہ قرآن بھی ہے لہٰذا جتنی زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ میرے رب کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے الجبار، ترجمہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ رمضان مبارک، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے،
بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان مبارک۔ دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ پوری دنیا میں امن لائے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور محبت سجدے کے بغیر ادھوری ہے۔ رمضان کی بارش موسمی نہیں، یہ رحمتوں والی بارش ہے روزے داروں کے لیے۔ مہمان بن کے آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے۔ منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ یہ بھوک پیاس سختی تو ایک شہادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیں گے۔ وہ سحری کا مزہ، وہ فجر کی نماز، وہ روزے کی دعوت، وہ قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا نور، بس کچھ دن دور۔ اور ہر گزرتا دن ہمیں رمضان کے قریب لے جا رہا ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا سخت۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا صبر تو کر ہی سکتے ہیں۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب۔ صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی، الحمدللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھوانا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے۔ اپنے گھر کو آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں۔ کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے۔ جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل۔ میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے یا رب، کہ سحری مکہ میں کروں اور افطار مدینہ میں۔ لوگ اس رمضان بہت کچھ مانگیں گے، اے پروردگار میرے ہر نیک عمل کو، میرے والدین کو بخش کا ذکر عطا فرما۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا یہ مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔